امام زین العابدین کا اصل نام علی بن حسین ہے۔ آپ واقع کربلا میں سخت علیل تھے اور حالت اس قدر خراب تھی کہ جب کبھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ آپ نے کئی بار امام علی مقام سے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت چاہی تو امام علی مقام نے کہا کہ بیٹا آپ بڑے علیل ہیں، بیمار ہیں، بیٹا آپ نہیں جا سکتے۔ پھر کہا کہ بابا جان میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ جا سکیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل رسول باقی رکھنا تھی، اس کی مشیت تھی، اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس لیے امام زین العابدین کو زندہ اور سلامت رکھا گیا۔ اور امام زین العابدین وہ اکیلے مرد ہیں جنہوں نے میدان کربلا کا سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح میرے والد کو، میرے بھائیوں کو اور کس طرح میرے چچا عباس کو شہید کیا گیا، کس طرح خاندان اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، کس طرح سے انہیں پابند سلاسل کیا گیا، اور رستے کی صعوبتوں کے بعد کس طرح اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں پہنچا۔ امام زین العابدین ان تمام واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔ آپ اکثر خواہش کرتے کہ پروردگار عالم مجھے شہید کی موت عطا کرنا، اور ڈر لگتا آپ کو کہ یہیں میں طبعی موت نہ چلا جاؤں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا کربلا کا، آپ کی عمر مبارک 33 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ انتہائی صابر، شاکر اور عبادت گزار تھے۔ اتنی عبادت آپ فرماتے کہ مصلی پر آپ کا دن گزرتا، مصلی پر آپ کی رات گزرتی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے مدینہ سے باہر اپنا گھر بنا لیا تھا۔ جب آپ دربار یزید سے نکلے تو مدینہ آباد ہو گئے تھے اور وہیں پہ اپنی سکونت اختیار کر لی، مدینہ کے اندر نہیں، مدینہ سے کافی باہر۔ آج امام زین العابدین کا وہ گھر، وہ مقام مدینہ میں باقی ہے، اور جب بھی کوئی بھی حکومت اس کو گرانا چاہتی ہے تو وہاں پہ مشینیں ہی نہیں چلتی۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں۔ امام زین العابدین سے ہی سلسلہ ولایت چلا، تصوف کا سلسلہ، روحانیت کا سلسلہ، شریعت کے دوام کا سلسلہ، یہ تمام سلاسل کے آپ امیر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے بعد اس طرح سے تو سیاسی زندگی کا آغاز نہیں کیا۔ اس وقت مدینہ پر مروان بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ آپ نے مصلی پر ہی دین کی اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کے بڑے بڑے نامور شاگرد ہوئے، جن میں امام ظاہری ہیں جو بہت بڑے امام ہیں، اکابرین تابعین میں سے ہیں، سعید بن مسیب ہیں جو تابعین کے امام ہیں، پھر امام حسن بصری جیسے لوگ آپ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ انہوں نے تابعین کی ایک ایسی جماعت مصلی پر تیار کر لی کہ جن کی دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے ساتھ ایسی رغبت اور محبت تھی کہ انہی کی کوششوں سے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ہے۔ یزید لعین واقعہ کربلا کے بعد چند سال زندہ رہا۔ امام زین العابدین اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ کا اصل نام علی کے بجائے زین العابدین پڑ گیا، جس کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم شاگرد ہوئے ہیں، جن میں امام ظاہری، سعید بن مسیب، امام حضرت سری سکتی، جنید بغدادی، معروف کرخی، فضیل بن عیاض، یہ سب آپ کے ہی دور کے تابعین ہیں اور آپ کے ہی شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ کے بیٹے محمد باقر کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، جو فقہ کے امام ہیں اور جن کی فقہ آج تک پوری دنیا کے اندر معروف ہے۔ امامت آپ کے گھر کی، ولایت آپ کے گھر کی، شریعت آپ کے گھر کی، تصوف آپ کے گھر کا، اور خدا کی قسم پورے کا پورا دین آپ کے گھر سے اللہ اکبر جنم لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام علی مقام امام زین العابدین چونکہ مصلی پر ہی رہتے، تو جب مختار سقفی آیا تو اس نے قاتلین حسین کا انتقام لینے کے لیے ایک ایک بندے کو چن کر مارا ہے۔ تو شمر لعین جس نے امام علی مقام کے گردن مبارک کاٹی تھی،
اور پھر امام علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا تھا۔ وہ مختار سقفی سے بچتے بچتے دوڑتا ہوا امام زین العابدین کے گھر آ گیا۔ آپ مصلے پر تھے، جب آپ نے دیکھا کوئی اندر آیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ آپ نے پیالہ پانی کا پیش کیا، کہا اور چاہیے؟ کہنے لگا ایک پیالہ اور۔ پھر کہا کیا ابھی پیاس نہیں بجھی، اور چاہیے؟ آپ نے ایک اور پیالہ سے پیش کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ آرام سے ادھر رہو، آپ کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں کسی قسم کا۔ سپاہی چلے گئے تو اس نے اجازت مانگی کہ میں آپ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی اس کی خدمت کی۔ تو جب جانے لگا تو دل میں سوچا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو اندر گیا، کہنے لگا امام آپ نے مجھے کیا پہچانا نہیں؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تو جب اندر داخل ہوا تھا میں نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ تو ہی میرے بابا حسین کا قاتل ہے اور میرے بھائی علی اصغر کا قاتل ہے۔ تو کہنے لگا تو وہ پھر پانی آپ نے کیوں پلایا؟ آپ نے کہا پانی بند کرنا تمہارا کام تھا، تمہارا ظرف تھا، اور پانی پلانا ہم اہل بیت کا ظرف ہے، کیونکہ میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا کہ مہمان گھر میں آ جائے تو اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ وہ چلا گیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مخلوق آتی تھی اور آپ کے گھر میں اتنے تحفے تحائف آتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں انہیں تقسیم کر دیتے، بلکہ راتوں کو آپ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر مدینے کے غربا کے گھر جا کے ان کو تقسیم کرتے۔ امام باقر کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ کہا کہ ابا جان مجھے حکم دے، میں چھوڑاتا ہوں، تو کہا کہ پھر تمہیں مجھے نام بتانا پڑے گا اور میں کسی کی پردہ داری ختم نہیں کر سکتا۔ پھر امام زین العابدین اتنے عظیم امام ہیں کہ ایک بار آپ نماز ادا کر رہے تھے اور امام محمد باقر دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی بار بار دروازے پر آتی ہے اور اندر جانا چاہتی ہے۔ آپ روکتے رہے، لیکن جب امام علی مقام نے سلام پھیرا اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کہنے لگا ابا جان یہ ایک ہرنی ہے جو اندر آنا چاہتی ہے۔ آپ نے کہا اسے آنے دو۔ جب گئی وہ ہرنی تو امام صاحب سے ان کے کان سے منہ لگا کے وہ بات کی۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنا عصا لیا اور اپنا ٹوپی مبارک پہنی تو باہر نکلے اور اس ہرنی کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ وہ ہرنی ایک عرابی کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی اور آپ نے دروازہ کھٹکا کے پوچھا کہ بھائی تو ہرنی کے بچے تمہارے پاس ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس ہے، لیکن میں نے تو کل بیچنے ہیں۔ کہنے لگا میں خریدار آیا ہوں، کتنے پیسے چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 20 دینار۔ آپ نے اسے 20 دینار دیے، ہرنی کے بچے لیے اور لے کے آپ چل پڑے۔ ہرنی ان بچوں کو لے کر آگے آگے اور بچے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر رو پڑا کہ میرے والد گرامی صرف لوگوں کا ہی دکھوں کا مداوع نہیں کرتے، دوسری مخلوقات اور جانوروں کے بھی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہیں، قربان جائیں۔ اسی لیے تو کہا امام احمد رضا خان نے کہ کیا بات ہے اس چمرستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ تو آج ہمیں جو دنیا کے اوپر سادات نظر آتے ہیں اور پوری دنیا میں آباد ہیں وہ امام زین العابدین کی ہی اولاد پاک ہیں، کیونکہ آپ سے ہی اہل بیت کی نسل باقی رہی ہے، اور جتنے بھی سید السادات اس دنیا کے شرق غرب میں آباد ہیں وہ انہی کی پاک اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر کہنا پڑے گا یہاں پہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین اتنے مسلح پر بیٹھے طاقتور ہو گئے کہ مروان بن عبد الملک جیسا حکمران جو بڑا سخت گیر تھا، ظالم تھا، جابر تھا، سفاک تھا، وہ بھی کانپنے لگا۔ ایک بار اس نے کسی غریب کا مال اٹھا لیا، وہ غریب آپ کے پاس آیا کہ میری مدد فرمائے، اس طرح مروان نے میرا مال لے لیا۔ آپ نے اپنا سوٹا مبارک پکڑا، جبہ پہنا اور مروان کے دربار میں چلے گئے اور کہا کہ تو نے اس غریب کو مال لیا ہے، اس پہ قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے۔ کہنے لگا میں گورنر ہوں مدینہ کا، تم کون ہو؟ آپ نے اپنا عصا زمین پر ایک دفعہ مارا، کہا میں علی بن حسین ہوں، میں علی بن حسین ہوں۔ پھر سوٹا مارا زمین پر، پھر سوٹا مارا، کہا میں علی بن حسین ہوں۔ تو وہ کانپ اٹھا، اس نے مال جو ہے واپس کر دیا، دے دیا۔ تو بعد میں اس کے درباریوں نے کہا تو اتنا طاقتور اور اتنا نڈر انسان، اتنا بہادر انسان ہے، تو نے یہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ امام نے جب اپنا ڈنڈا زمین پر مارا تھا تو میرے اندر اتنی ہیبت طاری ہو گئی، اتنا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید میں مر ہی نہ جاؤں، کہیں زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں اور آسمان کہیں مجھ پہ نہ گر پڑے۔
اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ امام زین العابدین کی مسلح پر ہی کوششوں سے دین پھر ایک دفعہ زندہ ہوا کہ اموی خاندان میں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ پیدا ہوئے۔ حالانکہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، لیکن ان کے کام اتنے شاندار تھے، اقدامات اتنے شاندار تھے، حکومت کا نظام اتنا شاندار تھا کہ آپ کو خلفائے راشدین میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ زین العابدین کو زہر پلا دیا گیا۔ آپ اکثر سوچتے تھے کہ میں طبعی موت مانا جو، حالانکہ میرے دادا، میرے تایا، میرے والد امام حسین، امام حسن، سید ناجی المرتضیٰ، میرے بھائی، یہ سارے شہید ہوئے ہیں، تو مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ تو مروان بن عبد الملک نے آپ کو زہر پلا دیا، کیونکہ ان سے خائف تھا کہ کہیں امام اتنے طاقتور نہ ہو جائے کہ میری حکومت جاتی رہے۔ وہ زہر کا اثر جب آپ پہ ہوا نا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کو اتنی تکلیف ہے اور سجدے میں آپ چلے گئے ہیں؟ کہا بیٹا میں سوچتا تھا کہ میں تو طبعی موت مارا جاؤں گا اور میری یہ آرزو تھی کہ میں بھی شہید ہوں، تو اللہ رب العزت نے مجھے شہادت کا یہ درجہ عطا کیا ہے، میں سجدے میں جا کر اس پاک ذات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ بیٹا میری قبر میرے تایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنانا۔ تو امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ جنت البقیع میں گیا جو مدینے کا قبرستان ہے، تو وہاں تو جگہ ہی نہیں تھی اتنی، لیکن جب امام نے وصال فرمایا تو میں نے دیکھا کہ امام حسن کی قبر کے ساتھ ایک اچھی خاصی جگہ آپ کی قبر کے لیے موجود تھی۔ آپ آرام فرما ہیں جنت البقیع میں۔ امام زین العابدین، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو آپ کی قبر پر، اربوں خربوں رحمتوں کا نزول ہو۔ امام زین العابدین جو صبر کا پہاڑ تھے، جزم و ہمت کا پہاڑ تھے، مسلح پر بیٹھ کر بھی اپنے نانا کی دین کی سربلندی کا حق ادا کر دیا۔ تو اقبال نے یہاں کہا نا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔